بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب ایسی خبریں نظر سے گزرتی ہیں اور دل پہ ان کی تکلیف کا درد جو ہے محسوس ہوتا ہے، تو پھر خیریت سے ہونا اور نہ ہونا کیا کیا بات کرے، کیا نحوست دیکھیں اس کی شکل کے اوپر، اور یہ اپنے آپ کو مرد کہتا ہے۔ مجھے اس بات کی بہت حیرت ہو رہی ہے۔ یہ کیس بہت دنوں سے چل رہا ہے، بہت لوگوں نے اس کی رپورٹنگ بھی کر دی، بتا بھی دیا کیسے اس کے شوہر نے اس کو قتل کیا، کیسے اس کو پانی میں بوائل کیا اور کیا کیا کچھ کیا، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو بھی تھا وہ سب کچھ آپ سن چکے ہیں۔ جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں، پلیز اس پہ غور کیجیے، سارا معاشرہ مہربانی کر کے اس کے اوپر غور کیجیے۔ یہ جو میٹیریلسٹک اتنے ہو گئے ہیں، جو ہمارے سٹیٹس اتنے اونچے ہو گئے ہیں، بھائیوں کو بہنوں کو نہیں پتہ، بہنوں کو بھائیوں کا نہیں پتہ، رشتہ داروں کا کچھ خبر نہیں۔ یہ جو زیادہ دولت کی دھن میں مست ہو گئے ہیں نا رشتے، وہ رشتے دفن ہو گئے ہیں۔ جیتے جی جو رشتے دفن ہو گئے ان کا ماتم زیادہ بنتا ہے۔ اگر وہ رشتے دفن نہیں ہوتے تو اس طرح کے قتل بھی نہیں ہوتے۔ یہ کسی ایک ان کے بہن بھائیوں کی بات نہیں ہے۔ جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے، من حیث القوم، انسانیت کے ناطے اس بات پہ غور کیجیے، توجہ کیجیے کہ آخر یہاں پہ ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے۔ جب نکاح کے وقت ایک ولی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ وہ نکاح باطل ہے جس میں ولی شامل نہ ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں اور ہم اس بات پر پورا ایمان رکھتے ہیں، پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک نہیں سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے؟ میں مفہوم بیان کرتی ہوں کہ متعلقہ یا بیوہ یا جو طلاق یافتہ بہن بھائیوں کے یا باپ کے دروازے پر آ جاتی ہے، سب سے بہترین زکوٰۃ کا مصرف وہ ہے، سب سے بہترین صدقہ اور خیرات اس کو لگتا ہے، بجائے اس کے کہ باہر دیں۔ یہاں پہ تو اس قدر حسد اور اس قدر نفرت، اس قدر خون سفید ہو چکا ہے کہ کتوں کو ڈال دینا برداشت کر لیں گے، لیکن اپنی متعلقہ بہن یا اپنی جو طلاق یافتہ بہن بیٹی آ گئی ہے اس کو رکھنا، اس کو عزت دینا، اس کو اس طرح کی زندگی دینا جیسے ایک عام انسان کی زندگی ہوتی ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ تو کیا یہ حدیث نہیں گزری کہ اگر ولی بنتے وقت مرد بہت فخر محسوس کرتا ہے کہ اس کی اجازت سے شادی ہو بیٹی کی، بہن کی یا کسی بھی رشتے کی، تو کیا وہ اپنی یہ ذمہ داری نہیں نبھاتا کہ اگر کسی کو طلاق ہو گئی ہے یا کسی کے اوپر اس کا نان و نفقہ پڑ گیا ہے تو وہ اس کو بھی پورا کرے؟ نہیں، پھر وہ آنکھیں موڑ لیتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ہم اپنے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عورتیں اکثر اس وجہ سے نہیں اپنے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھاتی کہ ان کو شوہر ان پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ ان کو شوہر تو ایک ہے جو ظلم کر رہا ہوتا ہے، پیچھے جو 10 بھائی اور 10 بھاوجیں ہوتی ہیں ان کا زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ایک ایک کی نوکرانی بنوں گی، ایک ایک کی خدمت کروں گی، ایک ایک سے مار کھاؤں گی اور ان کی جوتیوں میں پلوں گی، تو بہتر ہے اس ایک بندے کی مار کھاتی رہوں۔ اب مانے یا نہ مانے، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے۔ یہ کون سا اسلامی معاشرہ ہے جس میں اس قسم کی اخلاقیات چل رہی ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں تو کیا ہمارے جو اخلاقیات ہیں وہ کسی اور قوم نے ان پر عمل کرنا ہے؟ ہم مسلمانوں نے ان اخلاقیات پر عمل نہیں کرنا۔ جب ہم اخلاقیات پر، معاملات پر اور اس طرح کے خونی رشتوں پر صلہ رحمی ہی نہیں کرتے تو بڑا فخر ہے ہمیں، ہم مسلمان ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ میں اتنی زیادہ ایموشنل ہو رہی ہوں، شاید آپ کو میری زبان کے لڑکھڑانے کا بھی اندازہ ہو رہا ہو۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ اگر وقت پر بہنوں کو سنبھال لیا جائے تو شاید اس طرح کے حادثات ہوں ہی نہ، اور ان درندوں کے اندر اتنی جرأت ہی نہ ہو۔ دیکھیں، اگر بہن اور بیٹی خوش نہیں ہے، اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اگر باپ یا بھائی زندہ ہیں تو ان کے زندہ ہونے کا اس بیٹی کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں، اس ولی کا اس کو کیا فائدہ ہے جو اس کی ذمہ داری نہیں نبھا رہا؟ یہ ہندوانہ رسم ہے کہ میاں مر گیا تو ساتھ میں بیوی مر جائے۔ مجھے لگتا ہے وہاں بھی اب بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی آ چکی ہوگی۔ اسلام ایسا نہیں کہتا، اسلام ایسا نہیں کہتا کہ بس شادی کر دیا تو پھر مر کے ہی واپس آنا۔ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ رب العزت و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، حشر کے دن اس جوڑے کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، یعنی ان میاں بیوی کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا ہی نہیں اللہ رب العزت، جو ساتھ تو رہتے تھے لیکن ان میں آپس میں محبت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اسلام نے حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدگی طلاق کے لیے ظاہر کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر اتنا ہی برا ہوتا یا اتنا ہی حرام ہوتا طلاق تو اللہ تعالیٰ طلاق رکھتا ہی نہ۔ طلاق اللہ رب العزت نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ اس قسم کے واقعات پیش نہ آئیں۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، کوئی کسی کو نہیں رکھنا چاہتا، تو آرام سے علیحدہ ہو جائیں اور پھر بھی رشتے باقی رہیں، پھر بھی بہن کے بھائی زندہ رہیں، پھر بھی بہن بیٹی کا باپ زندہ رہے،
پھر بھی ماں ہو، پھر بھی بہنیں ہوں، پھر بھی اسی طرح سے زندگی گزاری جا سکتی ہو. لیکن ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ایسا نہیں ہے. جو بیٹی سب سے زیادہ اپنے گھر میں خوش اور خوشحال ہوتی ہے اسی کی میکے میں زیادہ عزت ہوتی ہے، اور جو بیٹی ناکامیوں کی صورت میں زندگی گزار رہی ہے، محرومیوں کی صورت میں زندگی گزار رہی ہے، غربت میں، مفلسی میں، بیماری میں، یا شوہر کی نفرت کا شکار ہے، تو میکے میں بھی اس کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں ملتا. آپ نے میری ویڈیو پہ کامنٹ کر کے ضرور مجھے بتانا ہے کہ کس کس کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور کون کون ان میں سروائیو کر رہے ہیں اس طرح کے حالات میں زندگی کو. کیا میں غلط کہہ رہی ہوں یا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اصل میں صرف نفرت سسرال سے آ ہی نہیں سکتی اگر میکے سے محبت آ رہی ہو. آپ میری اس بات کو لکھ لیں، کہیں پلو لڑ باندھ لیں. اگر میکا محبت کرنے والا ہے تو سسرال نفرت کر ہی نہیں سکتا. سسرال کو اسی وقت ضرورت ہوتی ہے نفرت کرنے کی جب میکے میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس بیٹی کی جگہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتنا تکلیف دہ، اتنا دکھ کا معاملہ ہے. اچھا ماں کو مار دیا، باپ فرار ہو گیا، اور یہ بچے کس کا قصور ہیں کہ یہ بچے زندگی کیسے گزاریں گے؟ اب آگے ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوگا، اس بات کا کون ذمہ دار ہے؟ اسٹیٹ کہاں ہے؟ اسٹیٹ کو تو اپنے ہی معاملات سے فرصت نہیں ملتی نا. اب معذرت کے ساتھ یہ نہ ہو کہ میری بھی گرفتاری آ جائے کہ میں کہہ رہی ہوں، لیکن حکومت کو آنکھیں کھول کے دیکھنی چاہیے. وہ ان حالات و واقعات کی ذمہ دار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے ارشاد وہ یاد کریں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں گا. یہاں تو انسانیت، انسان، مسلمان، مومن، حوا کی بیٹیاں تڑپ تڑپ کے مر رہی ہیں، ماری جا رہی ہیں، قتل کی جا رہی ہیں، خون ہو رہے ہیں، ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ان کو بوائل کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ عورت قبر تک میں محفوظ نہیں ہے. اگر عورت قبر میں بھی محفوظ نہیں ہے تو کہاں ہیں ہمارے حکمران؟ کہاں ہے سوسائٹی؟ کہاں ہے قانون؟ کہاں ہے عدلیہ؟ کیا ان چیزوں کے، ان کیسوں کے، ان باتوں کے سو موٹو نوٹس نہیں لیے جا سکتے؟ لیے جا سکتے ہیں. قابل احترام ہماری عدالتیں، ہمارے قوانین کہاں ہیں؟ یہ سب کچھ کیا یہ جنگل کا قانون ہے؟ مجھے تو لگتا ہے جنگل میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا. جنگل میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا. وہاں پہ بھی کوئی جینے کے دستور ہوں گے تبھی تو درندے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو پال لیتے ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ درندے بھی اپنے بچوں کو پال لیتے ہیں، اور یہاں پہ انسان اور مسلمان درندگی کے لیول سے بھی نیچے گر گئے ہیں. تو ان چیزوں کا نوٹس کس نے لینا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ یقین کیجیے اپنی بیٹی کو بیٹوں سے کمتر مت سمجھیے. اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائیے، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کروائیے، اس کو کانفیڈنس دیں. جب آپ اپنی بیٹی کو کانفیڈنس دیتے ہیں تو وہ قطعاً غلط راستے پہ نہیں چلتی. جب بیٹیوں کو گھر میں ہی تفرقہ کیا جاتا ہے، گھر میں ہی ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے، ان کو محبت ہی نہیں ملتی، رسپیکٹ ہی نہیں ملتی، پھر ہی بیٹیاں غلط طرف جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں کا بچے پیدا کر لینا ٹھیک ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ ہوگی تو زیادہ ثواب ملے گا. آپ نے صرف بچے پیدا کرنے کو ہی امت سمجھ لیا ہے، امت بنانے کی ذمہ داری نہیں ہے. پتہ نہیں ہمارے ہاں چیزوں کو اتنا غلط ملت کر کے گڑمڑ کر کے پیش کیا جاتا ہے. زیادہ بچے پیدا کر کے ان کو پھینک دینا، ان کی ذمہ داری نہ لینا، ان کی تربیت نہ کرنا، کیا وہ جنتی بن جائیں گے اس چیز سے؟ ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونے والا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر گہرائی سے توجہ دیں، ان کو پڑھیں، سیکھیں اور عمل کریں. جب تک عمل نہیں ہے تو زندگی نہیں بنتی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. امت اسی وقت بنے گی جب وہ امت والے کام کرے گی، جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گی، جب ان کی تربیت ہوگی، جب ان کی تعلیم ہوگی، جب وہ زمین کا بوجھ نہیں ہوں گے، جب وہ قتل و غارت، زنا، شراب اور ان چیزوں میں نہیں پڑے ہوئے ہوں گے. تو صرف بچے پیدا کر کے، زیادہ بچے پیدا کر کے زیادہ ثواب نہیں کمایا جائے گا. بچے اتنے ہی ہوں جن کی آپ صحیح طریقے سے کفالت کر سکیں. صرف ان کو روٹی کھلانی نہیں ہوتی، آپ نے ان کی تربیت بھی کرنی ہونی